ہماری برادران کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور بھائی انصار حسین شاہ اور ان کے والدین مرحومین اور جتنے بخاری برادران کے اس گھر سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور جو مومن دروازے میں کھڑے ہیں وہ آگے آ جائیں، کیونکہ باجماعت نماز کا مزہ تب ہے کہ اگلی صف لمبی ہو۔ اب آپ کے سامنے شہید ملت سید عرفان حیدر آبادی کے شاگرد، بلکہ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ ان کی تاثیر علامہ کرامت عباس حیدری، جنہوں نے رات پی ٹی وی پہ بھی حق زہرا وکیل حق زہرا کا حق ادا کیا ہے، رات ٹی وی پہ بھی قبلہ صاحب نے بہت زیادہ، اور آپ کو یقیناً آبدی صاحب ان میں سے نظر آئیں گے۔ اور میری پھر دعا ہے کہ برادرم بخاری برادران کا یہ صفِ اعضاء بھائی ندیم اور فیاض خان بلوچ اور جتنوں نے اس ذکر پاک میں مشن میں حصہ ڈالا ہے، بالخصوص میری مرشدزادی کو مالک اور توفیقات دے۔ اب آپ کے سامنے سرکار علامہ کرامت عباس حیدری صاحب اور ان کے فوراً بعد علامہ شمس رضا شمسی، ان کے بعد ذاکر محسن عباس تھیم، ان کے بعد سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والا۔ ٹائم آپ نے پہلے سے کہتے نہیں کھڑے ہو کے پڑھو۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ ایسے نہیں، بلند تر صلوات پڑھی خاندان صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والصلوۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج رضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب فاطمۃ بزت منی۔ صلوات اتنی بلند پڑے کہ سیدہ کونین آپ پہ راضی ہو جائے۔ تھوڑا تھوڑا آگے یہ جو فاصلہ ہے نا، یہ ختم کریں، آگے تشریف لائیں۔ بلند تر صلوات پڑھی آل محمد پر۔ اللہم صل۔ سادہ جل احترام حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، عزیزان مظلوم کربلا، دعا گو ہوں مولا کائنات سادات کا یہ عظیم صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب سیدہ کونین سیدزادی کے تمام شرعی مقاصد کو میری بیوی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے حکم ہوا ہے فضائل و مصائب سیدہ عالم بزت رسول، وجہ تخلیق کائنات جس کی وجہ سے ہے، سیدہ کونین پر میری آج کی گفتگو انشاءاللہ بروئے قرآن ہوگی۔ باوضو کھڑا ہوں اور بحمداللہ مجھے زبانی آتا ہے، لیکن منبر پر اس کے لانے کی وجہ یہ ہے تاکہ نبی کی آخری حدیث پر ثبوت فراہم کیا جائے۔ نبی نے فرمایا تھا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، دونوں ہم وزن ہیں، دونوں ایک جیسے پاک ہیں،
जो कुरान का मुनकिर उस पे भी लानत, जो 14 का मुनकिर उस पे भी। पाक बीबी आपको सामने जनाब सैयद बुलंदतर सलवात पढ़िए जनाब सैयद मौला पसंद। कुरान की पहली आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीना अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मेरे चौथे मासूम से पूछा गया मौला क्या कुरान में आपकी जद्दा फातिमा का कहीं नाम है? तवज्जो, क्या कुरान में आपकी जद्दा फातिमा का कहीं नाम है? मेरे मौला फरमाते याद रख कुरान में जहाँ जहाँ लफ्ज़ किताब है उससे मुराद मेरी जद्दा फातिमा है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, कुरान में जहाँ जहाँ लफ्ज़ किताब है उससे मुराद मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा है। अब पहली आयत में अल्लाह इरशाद फरमा है खबरदार इस किताब में कोई शक नहीं, यह हिदायत करती है मुत्तकियों को और उसको जो इसके बारे में बेटे की गैबत पर ईमान लाते हैं। तो जब कुरान में शक करना हराम है और कुरान में शक करने वाला काफिर है, तो जब नबी ने कह दिया ना कि मेरी बेटी मेरा कल्ब है, अब कुरान नाजिल हुआ है नबी के कल्ब पर, तो मुझे कहने दो जो कुरान में शक करे उस पर भी लानत है, जो ज़हरा में शक करे उस पर भी लानत। थोड़ी आवाज खोलो मौला साहब रखे हैदरी बिस्मिल्लाह। मजलिस के 2 टाइम बेटा इसके दो इको बढ़ाओ यार, आवाज बिल्कुल नहीं है। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पर। मैं सारी रात दिन में मजालिस पढ़ता रहा और रात लाइव ट्रांसमिशन पीटीवी होम पर 4 बजे इंशाल्लाह फिर ये रिपीट होगा प्रोग्राम। और मैंने पीटीवी होम पर बैठकर रात ये जुमला कहा है कि रब्बे मोहम्मद की कसम जनाब सैयदा के मुकाम को अभी मुसलमान समझा ही नहीं, क्योंकि कुरान सैयदा है। हाय हाय सैयदा कुरान है। थोड़ा कम करो बेटा, ठीक हो गई आवाज, थोड़ा सा कम करें, इसलिए कि जब भी मुसलमानों की तारीखें बयान करती हैं, जब जनाब सैयदा तशरीफ लाती ना तो मेरे हुजूर खड़े हो जाते हैं। ये खामोशी नहीं, तवज्जो है। मेरे रसूल, अभी मैंने तकरीर शुरू की है, मेरे रसूल खड़े हो जाते हैं। तो किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आप बेटी के लिए खड़ा होते हैं? कहा नहीं, बेटी के लिए खड़ा नहीं होता, क्योंकि कोई भी बाप बेटी के एहतराम में खड़ा नहीं होता, बेटी बाप के एहतराम में खड़ा होती है। कहा फिर आप क्यों खड़े होते हैं? कहा जब ये तशरीफ लाती है ना, पीटीवी होम पे जुमला कहा है, तो जिब्रील मेरा हाथ चूम के कहते हैं या रसूल अल्लाह खड़े हो जाओ, बेटी नहीं कुरान के सूरह कौसर आ रहा है। हाय हाय हाय, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी मौला सामने रखे जनाब शहीदा बुलंद कर सलवात पढ़िए मौला आपके सामने। इसी अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा समझ आ रही है जी? हाँ, पहले ये देख लो कुरान ही है ना, कोई ऐसे ना कह दे कि पता नहीं था भी कि नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा नबी आलमीन के लिए रहमत है। बेटा होता है नेमत, अल्लाह अकबर, बेटा होता है जैदी साहब नेमत, बेटी होती है रहमत। नदीम भाई तवज्जो, बेटा होता है नेमत, बेटी होती है रहमत। नेमत का हिसाब है, नहीं गौर किया? पानी थोड़ा हो तो रहमत नेमत, बारिश बरसे तो रहमत। पता चला जिसका हिसाब ना हो, जिसकी इज्जत गिनी ना जाए, वो रहमत कहलाती है। आज सऊदी अरब के हराम दूध पे पल पल कर ज़हरा का हक छुपाने वाले अबू जेलों की औलादों, पहले इस कुरान से पूछ मेरा नबी किस किस के लिए रहमत है? आदम के लिए रहमत, मेरा नबी नूह के लिए रहमत, मेरा नबी अनोश के लिए रहमत, मेरा नबी इब्राहिम के लिए रहमत, मेरा नबी अर्शों के लिए रहमत, मेरा नबी फर्शों के लिए रहमत, मेरा नबी दाऊद के लिए रहमत, मेरा नबी ईसा के लिए रहमत, मेरा नबी जन्नत के लिए रहमत, मेरा नबी हजर शजर हवा खला चांद सूरज जमीन आसमान शरीयत तरीयत तरीकत विलायत हर एक के लिए रहमत है मेरा नबी। तो मुझे कहने दे जो आलमीन के लिए रहमत हो उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और जो मोहम्मद की भी रहमत हो उसे फातिमा ज़हरा। हाय हाय अल्लाह अकबर
اللہ اکبر. مولا آپ کے سامنے ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جناب سیدہ سلامت اتنی بلند سلوات پڑھیے نا جو عالمین کے لیے رحمت ہو. اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں. شاہ جی توجہ. اور جو میرے نبی کے لیے بھی رحمت ہو اسے سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں. سن مسلمان، میرے نبی کے دو بیٹے، ایک قاسم ایک جناب ابراہیم، بچپن میں اللہ نے واپس لے لیے. بتانا چاہتا ہوں سورہ کوثر کیسے. اور یہاں نہیں ندیم بھائی، نیٹ پہ دیکھ لینا. میں نے بہت بڑے مفتی کی موجودگی میں پاکستان کے سب سے ذمہ دار چینل پی ٹی وی ہوم پہ بات کی ہے. اپنے ممبروں پہ پڑھ کے مارنا آسان ہے. تم کہتے ہو محمد کی 4 بیٹیاں، یا آج میں قرآن سے ثابت کروں گا اکلوتی بطول ہے، یا تجھ میں ہمت ہے تو لا یہی قرآن ثابت کر کیسے 4 ہے. ہائے ہائے ہائے. ساتھ دینا میرا، تھوڑا سا ساتھ دینا میرا. توجہ ہے کہ نہیں؟ چونکہ میرا وعدہ تھا اس کے بعد جناب سیدہ گواہ مجھے 4 مجلسیں پڑھنی ہے، لیکن میں مجلس پوری پڑھوں گا. جناب ابراہیم جناب قاسم دونوں شہزادے ہیں، اللہ کے حکم سے واپس چلے گئے. اب کافروں نے کہنا شروع کر دیا. دیکھنا ناراض نہ ہونا، مولا کی مجلس میں 2 بندے چپ ہوتے ہیں. ہاں میں ثابت کروں گا. مولا کی مجلس میں 2 بندے چپ رہتے ہیں، یا منافق یا مکسر. تیسرا بندہ کبھی چپ نہیں رہتا. نہیں غور کیا آپ نے. یا بولا منافق کسے کہتے ہیں؟ میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑھے، میرے نبی کی حدیث ہے. اللہ کا نام لینے سے پتہ نہیں چلتا کون مومن ہے کون منافق. نبی کے نام لینے سے پتہ نہیں چلتا کون مومن ہے کون منافق. ادھر زہرا کے شوہر علی کی ولایت کا اعلان ہوتے ہی چہرہ بتا دیتا ہے سلمان والا ہے یا مروان والا ہے. جی بسم اللہ. یا رسول علی مولا آپ کو سامنے یا علی مدد حق حیدر. پاک بی بی سامر کے مولا آپ کو سامنے. چلے میں اگر آپ کی اجازت ہو عنوان میرا جناب سیدہ ہی ہے، مگر ایک شعر پڑھ دیتا ہوں چونکہ میری بی بی نے قلم بھی عطا کیا. ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے. ملا اور ابلیس میں بس فرق یہی ہے. ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے. ملا اور ابلیس میں دوسرے جملے پہ کوئی چپ رہے. میں نے بی بی سے خیرات ہی نہیں مانگی. سیدزادہ سر اٹھانا. ملا اور ابلیس میں بس فرق یہی ہے، وہ منکر آدم تھا، یہ منکر علی ہے. اوئے ہوئے ہوئے توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ہائے ہائے. جیو حیدری. نہ بیٹا، اس قرآن کی قسم میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں ہوتا. میں نے ہمیشہ اپنی بی بی کا ذکر خالص کیا ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں آپ نہیں بولنا ہے. اور مجھے مولا کے عزاداروں پہ یقین ہوتا ہے. بندوں کا کیا بھروسہ، بندے تو دن کی روشنی میں نبی کو چھوڑ جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو جو ہے جب جناب ابراہیم اور قاسم کو اللہ نے واپس لیا تو کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ محمد لاوارث ہو گئے. یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، ضروری کہ ہر بات پہ آپ پوچھ لیں. محمد لاوارث ہو گئے. پتہ چلا قرآن کی روح سے کافر کی نشانی یہی ہے جو نبی کو لاوارث سمجھے. پتہ نہیں کس نے جملہ سمجھا. جو نبی کو لاوارث سمجھے وہی کافر ہوتا ہے. ہم شیعوں نے کبھی بھی نبی کو لاوارث نہیں سمجھا، اس لیے کہ میرے نبی کے بعد 13 وارث ہیں. آئے ہائے. فاطمہ ہے نبی کی نبوت کی وارث، علی ہے نبی کی نبوت کا وارث، اس کے بعد حسن، پھر حسین، پھر سجاد، پھر باقر، پھر جعفر، پھر کاظم، پھر رضا، پھر تقی، پھر نقی، پھر عسکری، اور 255 ہجری سے لے کر قیامت تک اب محمد کا وارث اس کا 12واں بیٹا ہے. اللہ کرے نصیب ایسے ہی رہے. سعودی عرب کے حرام زادو تم شیطان کو حاضر مانو، ہم 12ویں کو حاضر مانا. اوئے ہوئے ہوئے. ہاں جیو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اتنی بلند سلوات پڑھی ہے. مولا آپ کے سامنے
इस रमजान उल मुबारक के महीने में जी पाक बीबी आपको समर की, आप दुआ किया करें। अभी माँ ने मुल्ला ही पैदा नहीं किया, जब मेरे नबी को लावारिस कहा गया, जी बिस्मिल्लाह, मक्का के काफिरों ने, आप मेरी तो बतो चले मेहमान आते रहेंगे, मक्का के काफिरों ने मेरे नबी को लावारिस कहा। मेरे नबी फरान की चोटी पे खड़े हुए, एक खामोशी नहीं, तवज्जो है, और फरमाया पालने वाले देख रहा है, अबू जहलों की औलादें, अबू लहब की औलादें मुझे लावारिस कह रही है। कहा मेरे हबीब, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कुरान का सूरह कौसर। आ मुसलमान, ये मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान, बावजू खड़ा किरामत पास गोजिला के करीब, चक नंबर 414, नस्ल सुफियान का कोई भगौड़ा माँ का बेटा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे चैलेंज के जवाब दे। अबतर कहते हैं जिसका ना बेटा हो ना बेटी हो। अबू जहलों की औलादो, अगर फातिमा से पहले 3 बेटियां मौजूद थी तो काफिर नबी को अबतर क्यों कह रहा है? नहीं गौर किया चुपले पर? अगर मेरे नबी की 3 बेटियां फातिमा से पहले थी, देखिए खिताबत होती है 2 किस्म की। एक होता है सिर्फ शोर करके दाद लेना, मैं पढ़ रहा हूं अल्लाह का कुरान। हम उनकी औलाद नहीं है जिसने कहा था कुरान काफी है। हाँ, हमने कभी कुरान काफी नहीं कहा। इस सूरह कौसर में लफ्ज है अबतर। अबतर उसे कहते हैं जिसका ना बेटा हो, जिसे आप पंजाबी में औतरा निखतरा कहते हैं। और समझ आइए, औतरा निखतरा, जिसका ना बेटा हो ना बेटी हो। अगर नबी की फातिमा से पहले 3 बेटियां थी तो काफिर अबतर क्यों कह रहे थे? अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब मेरे रास्ते में कुर्बानी दे, नमाज कायम कर। मैं वादा करता हूं जब तक तेरा 12वां नहीं आएगा, अभी मेरे खिताबत शुरू की, जब तक तेरा 12वां नहीं आएगा कयामत भी रुकेगी, ईशा भी रुकेगा। अल्लाह ने सूरह कौसर का वादा किया। यहां मौलवी ने अपनी पुरानी रिवायाती मुनाफिकत पेश की, कहते जी कौसर से मुराद नहर है। अल्लाह लानतुल्लाह कौमुल काज़िबीन, खुदा की लानत हो झूठी कौम पर। मैं फर्ज के छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मैं आया किबला ज़ैदी साहब के पास, मौलवी आदमी था। मैंने कहा सही भूख लगी है। इन्होंने 4 किताबें मेरे आगे रख दी। नहीं गौर किया, ना मैं मिंबर से मजाक की बात करता हूँ, ना आज दिन है। मैंने कहा किबला मुझे भूख लगी है। इन्होंने 2 रोटियां और बढ़ा दी, 2 किताबें और बढ़ा दी। फिर मैंने कहा किबला मैंने रोटी खानी है। उन्होंने कहा अल्लाह साहब जी एक किताब है ना, ये बड़ी सोहनी। मैंने कहा जी मुझे भूख लगी है, आप किताबें दे रहे हैं। यानी मैंने मांगा कुछ, इन्होंने दिया कुछ। अकल के यतीमों, अल्लाह से नबी बारिश मांग रहा है, अल्लाह नबी को नहर दे रहा है। हाय हाय, नहीं गौर किया चपले पर? नबी अल्लाह से बारिश मांग रहा है, अल्लाह नबी को नहर दे रहा है। जो मांग रहा है वो क्यों नहीं देता? अकल के यतीमों, यहां कौसर से मुराद नहर नहीं, कौसर से मुराद है फातिमा। शबील उस कौसर को कहते हैं जिसकी नस्ल कभी खत्म ना हो। हाय हाय हाय, नारा हैदरी। इब्राहिम की 2 अज़वाज, अगर कोई इल्मी तकरीर सुनना चाहते, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 अज़वाज, एक का नाम बीबी सायरा, तवज्जो, एक का नाम बीबी हाजरा। ज़ैदी साहब मैंने इम्तिहान नहीं लेना 414 वाला, लेकिन जो मैं जुमला कह रहा हूँ ना, समझ आई सुबह तक ना बोलो तो मैं नौकर नहीं, ना समझ आई ना बोलो मुझे दुख नहीं है। दोनों वफादार, अल्लाह ने कानून दिया, चूंकि ये नबी से वफादार हैं, मैं इनको बे औलाद नहीं रखूंगा। कोई तो हो समझने वाला, ना शियो हम बेल्जाम, हम शियो बेल्जाम ना लगाओ। आज कुछ लोग कहते हैं कि जी शिया बीबी आयशा को नहीं मानते। तैयार हो जुमला कहूं? अपने जुमलों के मैं खुद जिम्मेदार हूं। अल्लाह का कुरान मेरे हाथ में,
جیسا ہم مانتے ہیں کوئی مانتا ہی نہیں۔ اگر باپ کا بیٹا ہے، آج 414 میں چیلنج کر رہا ہوں، میں مانتا ہوں بی بی عائشہ کو، تم نہیں مانتے۔ میں تو کہہ رہا ہوں جس نے بی بی کو قتل کیا تھا اس پہ لعنت، توجہ نہیں فرما رہے، اس کے باپ پہ لعنت، اگر اس کا کوئی باپ ہے تو اس پہ لعنت۔ حیا نہیں آتی، ادھر ماں کا شوم مناتا ہے، ادھر ماموں کا چہرہ چھپاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری، توجہ توجہ، سورہ کوثر، یا رسول، سورہ کوثر ہے جناب فاطمہ۔ اللہ کا قانون ہے، 4 بیٹیاں ہوں یا 5، لا آف سوسائٹی ہے، لا آف فطرت ہے، سوسائٹی کا قانون ہے۔ پہلی بیٹی بیاہنے لگو، چچا قریب آتے ہیں، او بھائی سوچ کے جہیز دینا، نہیں سمجھے، سوچ کے جہیز دینا۔ 4 بیٹیاں ہیں، سب کو ایک جیسا دینا۔ کوئی بیٹی یہ نہ کہہ دے اس کو 2 مربع زمین دی، مجھے 1 مرلہ بھی نہیں دی، شرم کرو۔ ایک بیٹی کے نام جنت ہے، بولو تو صحیح گجروانا جسے سمجھ آئی ہے۔ ایک بیٹی کے نام جنت، دوسری کے نام مکہ کی گلی بھی نہیں۔ ایک کے بچوں کو کاندھوں پہ اٹھائے، دوسرے کے بچوں کی انگلی بھی نہ پکڑے۔ نہیں غور کیا، نہیں غور کیا۔ موبائل میں آئے تو فاطمہ، چادر میں آئے تو فاطمہ، نبی کھڑا ہو تو فاطمہ۔ اور رب علی کی قسم میرا ایمان ہے اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی، چاروں کے خاوند کعبے سے آتے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، جیو حیدری، نہیں یقین۔ نازادی صاحب، اللہ عادل ہے۔ ہم توحید کو صرف توحید نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہمارے اصول دین میں پہلی ہے توحید، دوم عدل۔ صرف اللہ نہیں، اللہ کو عادل بھی مانتے ہیں۔ آج کا باپ 4 بیٹیوں سے انصاف کرے، رسول کیوں نہ کرے؟ کسی تاریخ میں دکھا دو چادر میں دوسری بیٹی ہو، رقیہ ہے، زینب ہے، کلثوم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہے، مگر یہ نبی کی بیٹیاں نہیں، یہ ابو حالہ کی بیٹیاں ہیں، خدیجہ کی بھانجیاں ہیں، یتیم تھی، نبی نے بیٹیاں سمجھ کے پالا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں غور کیا، یہ ابو حالہ کی بیٹیاں، جناب خدیجہ کی بھانجیاں، حضور نے یتیم کو باپ سمجھ کے پالا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نبی کا خون ہے۔ نہیں غور کیا، نہیں غور کیا، نہیں غور کیا۔ آؤ پھر قرآن، جب مکہ کے، تھک تو نہیں گئے، میں اس لیے آسا سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو بات کچھ سمجھ آ۔ جب مکہ کے جاہل آئے میرے رسول کے پاس، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں آپ کی رحمت ہمارے گھر آ جائے، ایڈریس نوٹ کرو، 24 چینل 2016 3 رمضان کو آپ کے اس بھائی نے یہ جملہ کہا، میرے ساتھ لال مسجد کا آخری حرام زادہ۔ ڈرا نہ کرو، ڈرو گے تب بھی مر جاؤ گے، نہ ڈرو گے تب بھی مرو گے، نہ علی کے ہو کے مرو۔ قبر میں کسی آیت اللہ نے نہیں آنا، علی ولی اللہ نے آنا ہے۔ قبر میں کسی علامہ نے نہیں آنا، میرے علی نے آنا ہے۔ اس لیے علی سے بنا کے رکھو، مٹی ہے تراب، علی ہے بو تراب۔ جو علی کی ولایت کا منکر ہو اس کی مٹی خراب ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ توجہ توجہ، شاہ جی بہت توجہ۔ عنوان میرا ایک ہی ہے، میں نے ادھر ادھر نہیں بھاگنا۔ لوگ آئے، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں آپ کی رحمت کے لیے سوال لے کے آئے۔ ایسے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں قرآن لے کر، کیونکہ اپنی نسل کا پتہ تھا نا، اور یہ سمجھ رہے تھے کس کے پاس جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں آپ کی رحمت ہمارے گھر آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کے حکم کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا، لہذا فاطمہ کا عقد بھی جہاں وہ چاہے گا۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا۔ اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو باقیوں کے لیے بھی تارا اترتا۔
ہوئے ہوئے عجیب ان کی تاریخ ہے. خدا کی قسم ان سے بڑا منکر رسالت ہے ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں نبی کی 2 بیٹیاں عمر بن عاص کے بچوں سے نکاح تھا, عتیبہ سے, شیبہ سے. وہ تو دونوں کافر تھے. حیا نہیں آتی بغیر تو نبی کی بیٹیاں کافروں کو دو تو پھر بھی مسلمان. آئے ہائے ہائے, ہم نبی کی پاک بیٹی کے شوہر کعبے سے لیں پھر بھی کافر. عجیب ہے تمہارا حادثہ, تمہیں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں, جہاں اللہ چاہے گا وہاں زہرا کا عقد ہوگا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ میرے نبی نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کل جس کے گھر میں تارا اترا, بندے تھکے تھکے بیٹھے ہیں, جس کے گھر میں تارا اترا فاطمہ کا عقد وہاں ہوگا. سارے رضی اللہ سر پہ قرآن رکھ کے کھڑے ہو گئے, یا اللہ ستارہ ہمارے ہاں اترے. زورا نامی ستارے نے نہ ایرا دیکھا نہ ابو ہریرہ دیکھا, سیدھا ابو طالب کی دہلیز پہ اتر کر ستارے نے بتایا زورا نامی ستارہ علی کے لیے آیا ہے. ہوئے 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 تو جو ہے نا پاک بی بی آپ کو سامنے جناب سیدہ سامنے 24 چینل. یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے اس کے لیے قرآن سے 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. زبانی آتا ہے لیکن آپ کی تسلی کے لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا, اللہ فرما رہا ہے قسم ہے تارے کی جب وہ, تھوڑی تقریب کرے کہ قدم اور آگے جو پیچھے مومن ان کو جگہ مل جائے ذرا مہربانی فرمائیے. بلال تر صلوات. کا قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا, یعنی ٹوٹا تو اللہ نے قسم اٹھائی. ٹوٹ کے آیا ہے ابو طالب کی دہلیز پہ. ابو طالب کو کافر کہنے والے منافق اعظم کی اولادوں, ماں نے بیٹے نہیں چلا جو وکیل ابو طالب کے ہوتے ہوئے ابو طالب کی توہین کرے. 2 بچے سفیان نے پالے, 2 بچے عمران نے پالے جو سفیان نے پالے. ایک معاویہ بنا, ایک یزید بنا جو عمران نے پالے. ایک محمد بنا, ایک علی بنا. ہائے ہائے ہائے, پاک بی بی صبر رکھے, ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھیے. باجی والا سمجھ کے میں پورے پاکستان میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. میں نے ایک جگہ کہا کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں. حضور میری طرف بابا جی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں. مومنوں نے لگایا. ٹھہرو بیٹھو. جب میں نکلا تو آگے مولوی کھڑا تھا. مولوی بڑی خطرناک شے ہوتا ہے. عالم کی ہاں عالم کی عزت ہونی چاہیے کسی مسئلہ کا بھی ہو. مجھے کہتے ہیں مجلس تو آپ نے بہت اچھی پڑھی. میں نے کہا جہاں سے تمہاری موت واقع ہوئی ہے وہ بات کرو. ہاں مجمع میں بھی کچھ لوگوں کے چہرے پہ موت ہو جاتی ہے لیکن ماشاءاللہ یہاں تو سارے علی والے بیٹھے. میں نے کہا جی موت جہاں سے ہوئی ہے. کہتے جی بس نعرہ لگانا ضروری ہے, یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہاتھ کھڑے کر کے لگاؤ. میں نے کہا علی کے بغض میں فضول سانسیں لینے والے ابن ملجم کی اولاد بھول گیا تو اگر نبی کی ولایت پر علی کی ولایت پر ہاتھ کھڑے کرنے ضروری نہ ہوتے تو غدیر میں نبی ویسے بھی کہہ سکتا تھا. کوئی ہے سمجھنے والا جملہ؟ من کن سے مولا ہو, لیکن نبی نے علی کا ہاتھ اٹھا کر دنیا کو بتا دیا علی کی ولایت پر ہاتھ کھڑا کرنا ملا کی سنت نہیں محمد کی سنت ہے. ہائے 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 نہ میرے بیٹے نعرہ کیسا سناؤ پتہ چلے نعرہ لگا ہے. جیو پاک بی بی سلامت. جناب شہید آپ کو صبر ماحول بن کے آپ جی بسم اللہ بسم اللہ. ایک بات سن لیں, یہ دونوں ہاتھ جو اٹھاتے ہیں نا, اچھا جی, ایک نبوت کی دلیل ہے اور ایک امامت کی دلیل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی بسم
اور آپ قسم رکھیں ویسے بھی اعلان کھلے ہاتھوں سے ہوتا ہے نہیں غور کیا بندے ہاتھ قیدیوں کے ہوتے ہیں علی کے غلاموں کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں پاک بی بی آپ کو صبر رکھے جہاں تک میری آواز جاری وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَحْبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا میرا نبی نہ بہکا نہ گمراہ ہوا نہ نسیان ہوا اب آپ غور نہیں کر رہے نہ ہزیان ہوا ضروری تو نہیں ہے میں 50 میل سے پڑھوں تو تم بولو میں نے تو کبھی شکوہ ہی نہیں کیا نہ ہزیان ہوا نہ پھولا نہ پھٹکا اور اس وقت تک ہونٹ نہیں ہلاتا جب تک میری وحی نہ آ جائے توجہ بہت اہم نکتہ بخاری صاحب فیصلہ کرنے لگا ہوں جناب سعید آپ کو سلامت رکھے آج میری اس دلیل کے بعد کوئی بندہ کہہ دے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو پھر میں نے علی شفیع کی نہیں مانگی 24 چینل حافظ شفیق الرحمان جب اس نے مجھے دیکھا نا متشدد شیعہ ہے بار بار کہے جی حضور کی 4 بیٹیاں حضور کی 4 بیٹیاں حضور کی 4 بیٹیاں مجھے موقع مل گیا مجھے اینکر کہتے جی آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا جی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہتے جی وہ کون سی میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 مرتبہ فرمایا یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا میں نے کہا جواب میں کبھی بھی مولا علی نے نہیں کہا کہ میں نبی جیسا انہوں نے آگ سے کہا یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں میں تو آپ کا عبد ہوں میں نے کہا میں مذہب بدل دوں گا اگر نبی نے ایک مرتبہ بھی کہا ہو کہ آ یا علی تو میرا غلام ہے بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا پاک قرآن یہ میرے سر پہ قرآن آؤ مسلمانوں اگر کسی ماں نے کوئی بیٹا جنا ہے تو میری دلیل کے بعد جاؤ آج کی ساری منزلیں چھوڑتا ہوں میرے منہ پہ بات کرے کہ میں مطمئن نہیں ندی بھائی منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا 70 مرتبہ نبی نے کہا یا علی تم مجھ جیسا میں تجھ جیسا 70 مرتبہ میرے علی نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں غلام ہوں میں غلام ہوں میں غلام ہوں ٹھہرو جملہ بہت بڑا ہے میں نے کہا نبی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا یا علی تو میرا غلام ہے جتنی خاموشی ہے نا تمہاری خاموشی کے تالے نہر میں نہ کرے تمہاری کا نوکر نہیں کیوں اگر نبی ایک مرتبہ بھی علی کو غلام کہہ دیتا تو فاطمہ علی پہ حرام ہو جاتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے نہیں غور کیا سارے نہیں پہنچے اوئے ہوئے ہوئے سارے نہیں پہنچے مجھے 414 کا کوئی ایک چودھری دکھاؤ سید کی بات نہیں کہہ رہا 414 کا ایک چودھری دکھاؤ ایک چیمہ ایک چٹھا ایک جٹ ایک اوان جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے نوکر کو دیا ہو نہیں غور کیا جملے پر پتہ چلا غلام کو بیٹیاں نہیں دی جاتی ابو جہلوں کی اولادوں جب ایک بیٹی غلام پہ حرام ہے تو 3 پر غلام کیسے حلال ہائے 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 کوئی ہے سمجھنے والا بقول آپ کے نہیں غور کیا جی بیٹا یا رسول اللہ جب ایک بیٹی پہ غلام حرام جی بسم اللہ اور جیو سلامت ہو آہا میرے بھائی نے تو مجھے اور چھیڑ دیا کہتے علامہ صاحب آنکھو غلامہ تو دھیاں گھدیاں میں دیا غلامہ کو ددیاں نہیں میں دیا نعرہ حیدری ملک احمد ہے صحابی غلام ہے علی امام ہے نہیں غور کیا صحابی غلام ہے علی امام ہے صحابی آسمان پہ چلا جائے پھر بھی غلام
بھائی زمین پر بیٹھے پھر بھی بھائی. صحیح بخاری 1, صحیح مسلم 2, سنن ابن داؤد 3, جامع ترمذی 4, سنن نسائی 5, کنز العمال 6. مسلمانوں تمہاری ساری سیاستہ کی کتابوں کو سامنے رکھ کر کرامت عباس حیدری اعلان کر رہے ہیں. کسی ایک کتاب میں دکھاؤ کہ میرے نبی نے فرمایا ہو فلاں صحابی میرا بھائی ہے. بھائی علی بسم اللہ بسم اللہ, میرے چھوٹے بھائی ہیں مولانا شمس صاحب, بسم اللہ آؤ سر بسم اللہ. مجھے آپ سے بھی زیادہ جلدی ہے لیکن میں کنجوسی کر نہیں سکتا. اگر ایک بیٹی پہ غلام حرام ہے تو 3 پہ کیسے حلال ہو گیا؟ بھئی آپ خود ہی تو کہتے 4 بیٹیاں ہیں, تو یہاں کیوں نہیں مرتے؟ نہیں غور کیا. اب باقی جو بیٹیاں ہیں وہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ جنت کی سردار فاطمہ, حسنین کی ماں فاطمہ. میں کیا کہوں, خدا کی قسم میرے مسلمان بھائی. آخری جملہ ہے, اس کے بعد کھل کے مصائب پڑھنا ہے کیونکہ آج اتنا ناروں کا دن نہیں. پھر بھائی کے ہاں حاضر ہوا تو کھل کے مصائب فضائل پڑھوں گا. سوچو مسلمانوں. شمع صاحب رات پی ٹی وی ہوم پر آپ کے صفائی نے پاکستان کے سب سے بڑے ذمہ دار چینل پر 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر جناب زہرا کی کھلی وکالت کی ہے. ماں نے پیٹے نہیں جنا جو میرے دعوے کی دلیل پیش کرے. سنو جملہ, ارے فاطمہ کا مقام سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پلنے والا مولوی کیا جانے کہ بطول کیا ہے. مریم بھی بطول ہے, فاطمہ بھی بطول ہے. میری بیٹی بیٹھے کھل کے بات نہیں کروں گا. بطول اسے کہتے ہیں جو کبھی نجس نہ رہے. توجہ. لیکن شوہر کے بغیر بطول ہونا اور بات ہے. علی کی زوجہ ہو کر 11 اماموں کی ماں ہو کر بطول ہونا اور بات ہے. ہائے ہائے ہائے, توجہ. تم تو یہ کہتے ہو. مولا سلامت رکھے. پاک بی بی آپ کو سمر کی, پاک بی بی آپ کو سمر کی. میں نے پہلے کہا آج زیادہ نعروں کا دن نہیں ہے, آپ نے اتنے نعرے لگائے, میری بی بی آپ پہ راضی ہو. اب ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دو. فاطمہ بھی بطول. ہم پہ الزام لگاتے ہوں کہ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. لو پھر ایویڈنس پیش کرا. اللہ کے پاک قرآن پہ میرا ہاتھ, یہ چوما, یہ سینے پہ رکھا, یہ سر پہ رکھا. ایک بھی میرا سنی بھائی بیٹھا ہے تو میری گواہی دینا جا کے باہر کہ میں شیعہ کے خطیب کو سن کے آیا ہوں. لعنت ہو اس بندے پر جو نبی کے پاک صحابہ کو نہ مانے. جس کا یقین ہے وہ اللہ ہاتھ اٹھائے جس کا یقین ہے. بھیا کیمرہ گھما, او بھائی کیمرہ گھما, ہاتھ اٹھاؤ جس کا یقین ہے. یہ ویڈیو جائے پوری دنیا کو پتہ چلے جو نبی کے پاک صحابہ کو نہ مانے اس میں خدا کی لعنت. شیعہ تو دور, ہم اسے مسلمان بھی نہیں مانتے. لیکن آؤ مسلمانوں, ایک کرائٹیریا میں پیش کر رہا ہوں جو زہرا کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے, جو فاطمہ کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے. جو زہرا کو کھڑا رکھے وہ لعنت اللہ ہے. اوئے ہوئے 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 اللہ. بولو میرے ساتھ, دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں؟ جو سیدہ کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے وہ رضی اللہ ہے. جو سیدہ کو کھڑا رکھے وہ لعنت اللہ ہے. جو سیدہ کے دروازے پہ درود لائے وہ رضی اللہ ہے. جو آگ لائے وہ لعنت اللہ ہے. جناب سیدہ گواہ ہے. شمع صاحب اس پاک قرآن پہ ہاتھ رکھ کر میں نے رات پی ٹی وی ہوم پر جملہ کہا ہے, شیعوں میں کل مر جاؤں مجھے پرواہ نہیں, لیکن میں اپنا حق ادا کریں. میں نے کہا کہ سعودی عرب کے بادشاہ ہو, آؤ تم نے امریکہ کے صدر کے لیے پروٹوکول سجایا ہے, حیا نہیں آتی؟ رسول کے روزے کے سامنے آج بھی بطول کی قبر ویران ہے. تھوڑا آواز کھول بیٹا. جناب سید آپ کو سلام. میرے بھائیوں نے مجھے حکم دیا اپنے بھائی کے حصے کا پڑھو. وکیل زہرا علامہ ناصر عباس, ہم دونوں بھائی ایک ہی استاد کے شاگرد,
ہم دونوں سید عرفان حیدرآبادی کی دعا کا صدقہ میری جوڑی ٹوٹ گئی. کیا قصور تھا؟ کیوں گولی مار دی ناصر کو؟ اس نے بس یہی کہا تھا نا کہ شرابی بیٹھے رہے زہرا کھڑی رہی. میرے مسلمان بھائیوں، 3 جمادی الثانی کو محمد کی پاک بیٹی تبھی موت نہیں مری، محمد کی بیٹی کو قتل کیا گیا. جس کو شرم آ رہی ہے وہ ماتم نہ کرے. بیٹا ذرا ممبر ہٹاؤ، ممبر ہٹاؤ، ممبر ہٹاؤ. پاک بی بی آپ ممبر ہٹاؤ جلدی. جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہیں، غم حسین کے بس بیٹا بس. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اللہ جانے اگلے سال کون ہو کون نہ ہو. اور میری بیٹیوں، رونا ضرور مگر سر سے چادر نہ اترے، کیونکہ میں بی بی زہرا کے مصائب پڑھنے لگا ہوں. جو چادر کا احترام نہیں کرتی وہ زینب کی کنیز ہی نہیں ہے. علی کے شیعوں کبھی شراب نہ پینا. اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی. بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے جو اب تک نہیں رو سکا. شرابیوں نے ایسا گھر اجاڑا کہ سجاد 18 گھنٹے سکینہ کی لاش اٹھا کر کہتا رہا لوگوں ایک سید زادی مر گئی ہے. شرم کر کے نہ رہو. جس کے ہاتھ کھلے مر نہیں جائیں گے ہم. مجھے ایک کاغذ چاہیے، میں نے سنت کرنی ہے. کوئی کہتے ہے بیٹا چادر دے مجھے، کوئی کہتے ہے بی بی 4 گھنٹے کھڑی، ایک کاغذ ہی. مسائل میں نے پڑھنے زیادہ 4 منٹ. مولانا شمبر صاحب میرے مولا کے بہترین خطیب ہیں، سیدزادے ہیں، عمر میں چھوٹا ہے مگر رتبے میں بڑا ہے. اسی بات پہ تو روتے ہیں کہ لوگوں نے سیدوں کا حیا نہیں کیا. بعد از رسول جناب علی گھر آتے نا تو جناب زہرا نے ایک جملہ کہا، یا علی لوگ کہتے ہیں علی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا. علی ایسے رویا جیسے ساون کے بادل ہوتے. علی رو کے کہتے ہیں زہرا سچی بات تو یہ ہے میں سلام کرتا ہوں مجھے کوئی جواب نہیں دے. میرے بچوں آج 18 جیٹھ ہے. آج زہرا کے گھر 72 جنازے ہیں. ہر ذاکر زہرا کو پرسا دے گا. آج میں زہرا کا پرسا حسین کو دینے لگا ہوں. میرا ساتھ دینا سیدزادہ. کوئی کہتے ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی، کوئی کہتے ہیں 5 گھنٹے کھڑی رہی. ندیم مجھے نہیں پتا، اللہ جانے کتنی دیر کھڑی رہی. جو سمجھ گیا سر پیٹے گا. سورج چڑھا تو زہرا کھڑی تھی. جسے نہیں سمجھ آئی وہ ماتم نہ کرے. جو امیر بن کے بیٹھے ماتم نہ کرے. سورج نہیں چلا، زہرا کھڑی تھی. سورج ڈوب گیا، حسین کی غریبہ کھڑی تھی. اتنی دیر کھڑی رہی کہ میری بی بی نے رو کے کہا چچا سلمان انہیں کہو میں بیٹھ جاؤں، میں تھک گئی ہوں. حرامزادہ کہتا ہے اسے کہ کھڑی رہے، دربار اس کے باپ کا نہیں رہا. جسے سمجھ نہیں آ رہی اسے معافی ہے. میں نے فیس بک پر آج سے 4 دن پہلے علی کے مومنوں جانتے ہو مولوی اسماعیل کیسے شیعہ ہوا؟ ہاں سمجھ صاحب سنیں، جانتے ہو مولوی اسماعیل کیسے شیعہ ہوا؟ پہلا وکیل زہرا. میں سمجھتا ہوں ناصر عباس بھی اسی کی دعا تھا. پہلا وکیل زہرا مولانا اسماعیل. مولوی اسماعیل ایک جگہ مناظرہ کرنے گیا. مناظرہ ہونا تھا رات کو. 4 بجے مولوی اسماعیل وہاں پہنچا. جھنگ کا ایک شہر ہے بتانا، وہاں کی بات ہے. وہاں کے سنی دوستوں نے کہا مولوی صاحب آپ کو ایک بندہ ملنا چاہتا ہے. کہتے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کہتے جی اس سے سوال کر رہے ہیں. کہتے شیعہ ہے سنی؟ انہوں نے کہا جی شیعہ ہے. کہتے میں اسے ملنا ہی نہیں چاہتا. کہتے جی وہ سید ہے. نہیں غور کیا جملے پر، وہ سید ہے. مولوی اسماعیل کہتے ہیں اگر سید ہے تو لے آؤ. سید سامنے سے تشریف لائے. مولوی اسماعیل خود اپنی سوانی میں لکھتے ہیں 70 برس عمر سید کی، سفید داڑھی، کمر جھکی ہوئی. آہستہ آہستہ سید چلتا آیا، یہاں پہ کالے داغ. مولوی اسماعیل کہتے ہیں تم نے تو کہا تھا سید آنے، یہ تو کوئی بیمار ہے. سید نے سر اٹھا کے کہا ہمیں شام بیمار کر گئی. ماتم کر جس کے سینے پر ہاتھ بٹ، ہمیں شام نے بیمار کر دیا. سید کہتے ہیں مولوی صاحب تمہارا بہت بڑا نام سنا ہے. مولوی اسماعیل کہتے ہیں میں غرور کے ساتھ بیٹھا تھا.
میں نے کہا جلدی کیا کہنا ہے؟ کہتا میں غریب سید ہوں، 2 سوال کرنے آیا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہتے کیا شرط؟ کہتا ہے تو تفصیل بیان نہیں کرے گا، ہاں یا نہ کا جواب دے گا۔ مولوی اسماعیل کہتا ہے میں کیسے کہوں؟ کہتا ہے نہیں وعدہ کر، میں پھر سوال کروں گا۔ مولوی اسماعیل کہتا ہے میں پیچھے سے سندھو جٹ ہوں، سکھوں سے مسلمان ہوا ہوں، غیرت مند ہوں، وعدہ کرتا ہوں، زبان دیتا ہوں، تفصیل نہیں مانگوں گا، ہاں یا نہ میں جواب دوں گا۔ لو یہ خاموشی نہیں، تمہاری چیخیں آسمان تک جائیں گی۔ وہ سید کہتے ہیں مولوی اسماعیل تو نے مرنا ہے؟ کہتے جی مرنا ہے۔ کہتے پھر سر پہ قرآن رکھ کے ڈا، زہرا حق لینے گئی تھی، سینے پہ ہاتھ بار جو رونے آیا ہے، زہرا حق لینے گئی تھی۔ کہتے گئی تھی، کہتے حق ملا تھا۔ مولوی اسماعیل چپ کر گیا، پھر کہتے حق ملا تھا۔ مولوی اسماعیل چپ کر گیا، سید نے قرآن اٹھا کر اسماعیل کے سر پہ رکھا، کہتے بتا حق ملا تھا۔ اسماعیل کی چیخ نکلی، کہتے قرآن کی قسم زہرا روتی آئی، صرف حق نہیں ملا، ظالموں نے زہرا کا گھر جلا دیا، علی کے گلے میں رسی ڈال کر مدینہ کی گلیوں میں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہتے 4 گھنٹے کھڑی نہیں، بس 3 منٹ اور مسائل پڑھنا۔ بیٹا اس کا ڈبل کم کر ذرا۔ کوئی کہتا ہے 3 گھنٹے کھڑی نہیں، اب میں لگاتار مسائل پڑھوں گا۔ کوئی کہتا ہے 4 گھنٹے کھڑی نہیں۔ جب بہت دیر کھڑی رہی نا، آواز کی سمجھ آ رہی ہے اب؟ اس وقت کمینے کہتے ہیں زہرا کیوں آئی ہے؟ محمد صاحب شروع۔ سید اجازت ہے؟ جتنے سید بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو، جتنے سادات بیٹھے ہو۔ اچھا دادی کی عظمت کا واسطہ، دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، آج مجھے کھل کے بتانے دو مسلمانوں نے کتنا ظلم کیا ہے۔ عزادارو جب بڑی دیر کھڑی رہی نا، میری بی بی کی کوئی گواہی نہیں مانی گئی۔ اب یہ جملہ میرے استاد محترم علامہ شہید عرفان حضرابی کا ہے۔ حسین نے ہاتھ پکڑا اور ایک جملہ کہا، اماں جب مانگنا نہیں آتا، اور 414 کے چک والو، پیاس بڑی ہے لیکن مولا ہمت دے گا، جب مانگنا نہیں آتا تو مانگ کیوں رہی ہو؟ بی بی نے کہا اے میرے پار میں مولا گواہ رہنا، میں 414 چک میں تیری دادی کے مسائل پڑھنے لگا ہوں۔ بی بی نے کہا حسین ٹھہر جا، اب میرے بابا کی سند پاس ہے۔ سپاہی نے آگے سند دی، سپاہی نے حکمران کو دی۔ حسن دیکھتا رہا، حسین دیکھتا رہا، زہرا دیکھتی رہی۔ کتے کا بچہ دیکھ کے کہتا ہے لکھا ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے سند کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینکے۔ فاطمہ نے ٹکڑے اٹھائے، کہا حسین چل سمجھ گئی، نہ تجھے کفن ملے گا نہ زینب کو چادر، نہ تجھے کفن ملے گا نہ زینب کو چادر ملے گی۔ آخری جملے ہیں، پیاس سے ذاکر کے جملے سن لو۔ رات کا پچھلا پہر 4000 مسلمان زہرا کو پرسہ دینے آئے۔ بیٹا تھوڑی آواز کھول۔ 4000 مسلمان زہرا کو پرسہ دینے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تسبیح نہیں تھی، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں، کسی کے ہاتھ میں تیر، ماتم کی تیاری کر، کسی کے ہاتھ میں نیزہ۔ آ کر کہتے زہرا علی کو باہر نکال۔ بی بی نے کہا قرآن پڑھنا۔ حرام زادہ کہتا ہے زنانے بہانے نہ بنا ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ پیچھے دیوار، آگے دروازہ، درمیان میں زہرا، کتوں نے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو میں گرا، فاطمہ کا ہاتھ درے میں آ گیا۔ حرام زادہ کہتا ہے دروازہ توڑ دو، پکڑ لے میرے بیٹے کو، پکڑ لو۔ حرام زادہ کہتا ہے دروازہ توڑ دو۔ میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، جو کمزور دل ہے وہ اٹھ کے باہر چلا جائے، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ میری بیٹیوں تمہارے رونے پہ کوئی پابندی نہیں۔ کہتے ہیں دروازہ کیوں نہیں کھلتا؟ اب قرآن پہ ہاتھ ہے میرا، دروازہ کیوں نہیں کھلتا؟ ایک بے غیرت کہتا ہے درے میں بطول کا ہاتھ ہے، مر جاؤ گے۔ اگر یہ ہاتھ نکل جائے دروازہ کھل جائے گا۔ لا ساری دنیا کے قرآن جن ہاتھوں کو رسول چومتا تھا
بے غیرت نے لوہے کا تازیانہ حسین کی ماں کے ہاتھ میں مارا، بی بی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرا، بی بی کی آواز آئی اما فضا، اور میرا محسن شہید ہو گیا، نیچے زہرا، اوپر دروازہ، سپاہی اندر داخل ہوئے، ایک کتے نے علی کے گلے میں رسی ڈالی۔ بہت بڑا ایک اعلان ناصر بھائی کرتا تھا، آج ایک اعلان میں کرنے لگا ہوں۔ ناصر بھائی جنازے کا اعلان کرتا تھا، جو میں اعلان کرنے لگا ہوں وہ فاطمہ زہرا کا اعلان ہے۔ آؤ 414 چکے غیرت مند شیعو، اپنی بی بی کا اعلان سنو، پھر ماتم کرو نہ کرو۔ کتوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، زینب ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے او میرے بابا کو چھوڑ دو۔ ایک حرامی نے زہرا کے سامنے زینب کو تماچا مارا، زینب کی آواز آئی واہ غربتا۔ زہرا گلیوں میں آئی اور مدینے کی گلیوں میں زہرا رو کے کہتی ہے او میرے بابا کے صحابیوں، ایک اعلان سنو، اور چور ڈاکو میرے علی کے گلے میں رسی ڈال کر دربار لے جا رہے ہیں، کوئی ہے جو حسن کے بابا کو پوترو